نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی فضیلت۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ایوب، کیا میں تجھے ایک ایسی چیز نہ بتا دوں، ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کر۔ اسی طرح آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تو زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کر، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا یہ 99 بیماریوں کی شفا ہے، اور سب سے ہلکی بیماری جو انسان کی دور ہوتی ہے وہ انسان کے غم اور فکر ہے۔ اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے اس کلمے پر، اس لیے ہمیں اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے مگر تیری توفیق سے، تیری طاقت سے۔ اللہ ہم کوئی بھی نیکی کا عمل نہیں کر سکتے مگر اللہ تیری توفیق سے، تیری طاقت سے۔ اسی طرح جب انسان کوئی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ تجھے کافی ہو گیا، تجھے بچا لیا گیا، شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو گویا اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب انسان لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے، اور انسان جھک گیا، میرے تابع ہو گیا، اب اس کے کام میں بناؤں گا، یعنی یہ میری پناہ میں آ گیا ہے، اب میرے اوپر ہے اس کی حفاظت کرنا اور اس کو نقصان سے بچانا۔ اسی طرح اگر اللہ انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں، وہ نعمت مال کی شکل میں ہو، اچھی اولاد کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، یا اچھے گھر کی شکل میں ہو، یعنی کوئی بھی نعمت ہے، اگر انسان کے پاس کوئی بھی نعمت ہے اور وہ چاہتا ہے اس کی نعمت باقی رہے، تو اس کے اوپر ماشاءاللہ لا قوۃ الا باللہ پڑھ لے۔ اس طرح اس نعمت کو نظر بھی نہیں لگے گی اور اللہ اس نعمت کو بھی باقی رکھیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات، انہوں نے حکم دیا کہ میں مسکین کمزور حال لوگوں سے محبت کروں اور ان کے قریب بیٹھوں۔ دوسرا، انہوں نے حکم دیا کہ جو مال میں مجھ سے کم ہیں ان سے محبت کروں، ان کو دیکھوں، اور جو مال میں مجھ سے زیادہ ہیں ان کی طرف نظر نہ کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان نیچے والوں کو دیکھتا ہے تو انسان کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اوپر والے کو دیکھنے سے منع کیا کہ جس کے پاس زیادہ ہے اس کی طرف مت دیکھیں، کیونکہ آپ کے اندر ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ تیسرا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے حکم دیا وہ یہ ہے کہ میں صلہ رحمی کروں، خاص سامنے والا قطع رحمی کر رہا ہو، لیکن مجھے یہ حکم دیا کہ تم نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ چوتھی چیز کا حکم دیا کہ میں جہاں پہ بھی رہوں حق بات کروں، حق بات کرنی چاہیے، خواہ کسی کو وہ کڑوی لگے۔ پانچویں چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ چھٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ کسی سے کبھی کچھ نہیں مانگنا چاہیے، یعنی اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے مانگوں، یعنی ہر چیز کو اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ساتویں چیز کا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں بکثرت لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ورد کرتا رہوں۔ یہ پڑھنے سے انسان اپنے معاملے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں جب اذان ہوتی ہے، انسان جب مؤذن جو ہے وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم تو تیار ہیں، مگر اللہ تیری توفیق ہوگی، تیری طرف سے طاقت ہوگی تو اللہ ہم یہ نیکی کر سکیں گے، اسی طرح تیری توفیق ہوگی تو اللہ ہم برائیوں سے بچیں گے۔ یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خزانہ قرار دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو خزانہ ہوتا ہے اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، جیسے مال ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، اس کو سنبھال کے انسان رکھتا ہے۔ اور یہ الفاظ ایسے ہیں کہ انسان جو ہے عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میری طاقت نہیں ہے، میری قوت نہیں ہے، اللہ سب کچھ تیری توفیق سے ہے۔ انسان کہتا ہے کہ اللہ بیماری سے صحت تو ہی دے سکتا ہے، کمزوری سے طاقت تو ہی دے سکتا ہے، فقیری سے مالداری تو ہی دے سکتا ہے۔ انسان بیماری سے صحت چاہتا ہے، ساری طاقتیں استعمال کر لیتا ہے، مال لگاتا ہے، اچھے سے اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا انتخاب کرتا ہے، لیکن اس کو صحت نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ اس لیے اپنے رب پر پورا یقین رکھنا چاہیے، اس کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے، اپنے معاملے اس کے سپرد کر دینے چاہیے، کیونکہ وہی ہے طاقت والا، وہی ہے قوت والا۔ وہ چاہے تو آگ میں محفوظ فرما لے، وہ چاہے تو بند دروازوں کو کھول دے، وہ چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھ دے۔ ہمیں اس اللہ کی مان کر چلنا چاہیے، وہی طاقت والا ہے، وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے جراثیم سے ساری دنیا کا نظام روک دے، یعنی جراثیم کی طاقت نہیں ہے، پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ لوٹ آئے، توبہ کر لے اس بادشاہ کی طرف، اس طاقت والے کی طرف، اسی کے حکم چلتے ہیں، اسی کے ذریعے سارا کچھ ہے، اسی کی مان کر چلنے میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، بس اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے بس میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم میں نہ کوئی صلاحیت ہے، نہ سمجھ ہے، کچھ نہیں ہے، ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں۔ اپنے ہر کام کو اس کے سپرد کر دیں اور اس کلمے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیسے کام بناتا ہے، کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔